میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد۔ دعا ہے سب کی سدا جیو تم، دلوں کے آنگن میں خوش رہو تم، سدا جیو تم، سدا جیو تم، سدا جیو تم۔ اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد۔ عظیم بیٹے کا، عظیم ماں کا، ہے آج پیارا وہ ایک جہاں کا، عظیم بیٹے کا، عظیم ماں کا، ہے آج پیارا وہ ایک جہاں کا، جنم بھی اس کا ہے ایک نعمت، یہ سچ نظر ہم کو آ رہا ہے۔ اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد۔ سدا جیو تم، سدا جیو تم، سدا جیو تم۔ جہاں پہ پل کر جواں ہوئے تھے تمہارے جوہر آیا ہوئے تھے، جہاں پہ پل کر جمع ہوئے تھے تمہارے جوہر آیا ہوئے تھے، گلی تمہیں وہ یاد کر رہی ہے، وہ گھر تمہیں پھر بلا رہا ہے۔ اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد۔ سدا جیو تم، سدا جیو تم، سدا جیو تم۔ ہے جوڑ کب اس کے پاک بن کا، وہ چاند خورشید کے صحن کا، ہے جوڑ کب اس کے پاک پن کا، وہ چاند خورشید کے صحن کا، اس سے روشن ہوئی ہے راہیں، وہی تو رستے بنا رہا ہے۔ اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد۔ سدا جیو تم، سدا جیو تم، سدا جیو تم۔
لبوں پہ سب کے پکار تم سے ہے، ظلمت شب کی ہار تم سے. لبوں پہ سب کے پکار تم سے ہے، ظلمت شب کی ہار تم سے. تمہاری تحریک کے سفر کا ہر ایک دیا مسکرا رہا ہے. اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد. دعا ہے سب کی، سدا جیو تم دلوں کے آنگن میں، خوش رہو تم. سدا جیو تم، سدا جیو تم، سدا جیو تم. اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد، اے میرے رہبر، اے میرے قائد. سدا جیو تم، 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 سدا جیو تم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ویڈیو بریفنگ کے توسط سے ایم کیو ایم برطانیہ کی یو کے آرگنائزنگ کمیٹی جو اس ویڈیو بریفنگ میں میرے ساتھ موجود ہیں، جوائنٹ آرگنائزر حفیظ احمد بھائی، فائننس سیکریٹری عبدالحفیظ بھائی، ہماری جانب سے بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب محترم الطاف حسین بھائی کی خدمت میں آداب. اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے، سننے والے ایک ایک قائد کے چاہنے والے الطافسٹ کو ہماری جانب سے السلام علیکم، آداب. آج کی یہ ویڈیو بریفنگ مہاجر قوم کے ان غدار ٹولوں کے خلاف ہے، اس کے سرگناہ کے خلاف ہے کہ جس نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے خلاف ہرزہ سرائی کی، تحریک کے اوپر بہتان لگائے اور اس نے اس تحریک کے اوپر اپنا دعویٰ کیا. اس پہ ہم مجبور ہوئے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں، بلکہ بھرپور جواب دیں. یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم اس تحریک کے کارکن ہیں، یہ تحریک ہماری ہے اور ہر کارکن کو یہ حق حاصل ہے کہ جب کوئی بھی ایسا شخص جو اس تحریک پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اسے بھرپور جواب دیا جائے، کیونکہ ایک کارکن کی نظر میں یہ تحریک الطاف حسین بھائی نے قائم کی تھی. الطاف حسین بھائی اس تحریک کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں، بانی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مہاجر قوم کے روحانی باپ ہیں اور پوری پاکستان کی مظلوم قوموں کے رہبر اور رہنما ہیں. اس ویڈیو بریفنگ کو اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے انجینئر ساتھی سے یہ درخواست کروں گا کہ آج قائد تحریک محترم جناب الطاف حسین بھائی نے اپنا بہت ہی ایک اہم ٹویٹ ان غداروں، منافقوں اور قرآن کے اوپر اٹھائے گئے حلف کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ایک اپنا بیان اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کیا ہے. میری انجینئر ساتھی سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے وہ بیان بھائی کا چلایا جائے، اس کے بعد ہم اس ویڈیو بریفنگ کا آغاز کریں گے. 22 جولائی 2023.
مہاجر قوم کے غداروں، قرآن مجید پر حلف اٹھا کر اسے توڑنے والوں، شہیدوں کے خون کا سودا کرنے والوں، تم نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر مہاجر قوم اور اس کے بانی سے تا حیات وفاداری نبھانے کا بار بار حلف اٹھایا۔ اسی طرح تم نے شہداء کے خون کا سودا نہ کرنے اور ان کے مقدس لہو سے غداری نہ کرنے کا بھی بار بار حلف اٹھا کر اسے توڑا۔ اے غداران قوم، تم پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا اور تم کو قوم اور قوم کا بچہ بچہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اے غداروں، آج تم نے اپنے بوڑھے والدین کی عمر کے برابر یا ان سے بڑی عمر کے بزرگ MQM کے بزرگ رہنما آفتاب بقائی کو گرفتار کروایا اور انہیں MPO کے تحت جیل میں بند کروایا۔ ان شرمناک حرکتوں اور کارروائیوں کے ساتھ ساتھ تم نے MQM کے سینکڑوں وفا پرست کارکنوں کی مخبریاں کر کر کے نہ صرف انہیں گرفتار کروایا بلکہ ان گرفتار شدگان کو MPO کے تحت نظر بند بھی کروایا۔ مزید یزیدیت تم نے یہ دکھائی کہ کراچی، حیدرآباد، میر پور خاص، عمر کوٹ، ٹنڈو الایار اور سندھ کے دیگر شہروں سے گرفتار وفا پرستوں کو ان کے شہروں کی مقامی جیلوں سے سندھ کی دور دراز جیلوں میں منتقل کروایا۔ یاد رکھو غداروں، وہ وقت جلد آنے والا ہے جب ان تمام یزیدی ہتھ کنڈوں کے خلاف چلنے والا وقت کا پہیہ تم سب کو اپنے چکر میں لے کر اتنے چکر لگوائے گا کہ وہ تم کو بالآخر جب زمین پر پھینکے گا تو تم زمین پر قدم رکھتے ہی خود چکر کھا کر اتنی بری طرح گرو گے کہ پھر دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکو گے۔ تمہارا انجام بڑا بھیانک اور عبرتناک ہوگا۔ تم منحوسوں کا نام بھی رہتی دنیا تک دنیا بھر کے ماضی کے تمام غداروں کی فہرست میں درج رہے گا، اور تا قیامت تم احسان فراموشوں پر لعنتیں بھیجی جاتی رہیں گی۔ انشاءاللہ تعالی ایسا ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ جی، تو یہ آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا قائد اعظم الطاف حسین بھائی کا آج کا تازہ ترین پیغام جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کیا گیا۔ اب آتے ہیں ہم اس ان نکات کی طرف جو اس میں بیان کیے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے مہاجر قوم کے غدار اور غداروں کے سرغنہ خالد نامقبول عرف مقبولے نے ایک پریس کانفرنس کی۔ پہلے تو ہم اپنے آپ ناظرین کو ہم یہ بتانا چاہیں گے جن کے علم میں شاید پوری تفصیل نہ ہو ان واقعات کی، تو یہ ہم آپ کے علم میں لانا چاہیں گے کہ 9 جولائی 2023 یعنی کہ اب سے چند ویک پہلے، کچھ ہفتوں پہلے لانڈی اور کورنگی کے نوجوانوں نے جو MQM کے عہدیدار نہیں تھے، وہ علاقے کے رہائشی تھے، قائد اعظم الطاف حسین بھائی سے محبت کرنے والے تھے، انہوں نے 9 جولائی 2023 کو ایک ریلی نکالی الطاف حسین بھائی کے پرچموں کے ساتھ، الطاف حسین بھائی کی تصاویر کے ساتھ۔ اس ریلی کا نکلنا تھا کہ دشمنانہ نے الطاف، دشمنانہ نے مہاجر اور دشمنانہ نے کراچی کے سینوں پر سانپ لوٹ گئے۔ اس ریلی کا نکلنا تھا کہ ان کی نیندیں حرام ہو گئی،
इस रैली का निकलना था कि जो गासिब कुव्वतें हैं, जो मुहाजिरों को गुलाम और कराची शहर पर कब्जे के ख्वाब देख रही हैं, इन गद्दारों के जरिए उनकी नींदें हराम हो गई। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि ये अचानक से जिस चीज की कोई तशहीर ना हो, उसकी बाज़ाब्ता कोई मुहिम का सोशल मीडिया पे कोई मुहिम ना हो, कोई उसके लिए कोई पोस्टर आवेदन ना किए गए हों, अचानक से ये रैली कैसे निकल गई? इतनी शानदार रैली निकाली लांडी और कोरंगी के आवाम ने, कान खड़े हो गए। और जिस रैली के निकलने से इनकी नींदें हराम हुई हैं, उसी रैली के नतीजे में इस बेगरत मकबूले ने, जो इस गद्दार ग्रुप का, गद्दार टोले का सरगना बना हुआ इस वक्त, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि दर्जन भर लोगों से शहर का अमन खराब किया जा रहा है। अबे खबीस की औलाद, अगर ये दर्जन भर लोग होते तो तुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पेश आती? अगर ये दर्जन भर लोग इंतहाई कमजोर होते तो तुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पेश आती? अगर ये दर्जन भर लोग ही होते और तू ये समझता है कि दर्जन भर लोग इस शहर के अमन के ज़ामीन है, तो तेरी नींदें उड़ी, तुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पेश आई। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी समझते हैं और जानते हैं कि कराची का अमन अगर कायम है तो वो कायदे तेईस जनरल अल्ताफ हुसैन भाई के कारकुनान की पीठों पर कायम है। जब तक वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं तो तुम्हें शहर में सन्नाटा नजर आएगा, खामोशी नजर आएगी। और जिस दिन उन लोगों ने, उन साथियों ने ये पीठ पर, अपनी पीठ पर जुल्म खाना बंद कर दिया, जुल्म बर्दाश्त करना बंद कर दिया, तो याद रखो तुम उस दिन अपने अंजाम को पहुंचोगे और तुम्हारे साथ तुम्हारे वो बाप, तुम्हारे आका जिनका हाथ आज तुम्हारे सर पर है, वो भी अपने अंजाम से दो चार होंगे। क्योंकि एमक्यूएम के कारकुन, अल्ताफ भाई के चाहने वाले, कभी भी कुछ भी हो जाए, कैसे ही हालत क्यों ना हो, हम ना तो मुहाजिर कौम को गुलाम बनने देंगे और ना ही कराची शहर पर किसी का कब्जा होने देंगे। हम मुहाजिर कौम समेत तमाम मजलूमों के हुकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज अब उठती ही रहेगी। तुमने इस रैली की आड़ में, इस रैली से खौफजदा होकर तुम अपने नाजायज बाप, जो ये वर्दी वाले रेंजर्स हैं शहर कराची में, तुम उनके पांव जाके पड़े हो। तुमने पीपल्स पार्टी को हाथ पांव जोड़कर तुमने उनको रो पीट कर तुमने उनको जनाब राजी किया है कि अपनी पुलिस के जरिए, रेंजर्स के जरिए इनको गिरफ्तार कराओ। और तुम्हें सिर्फ लांडी और कोरंगी के अगर दर्जन भर लोगों की बात होती तो गद्दारों ये बताओ, फिर तुमने हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडोलियार, नवाब शाह, सक्कर, यहां पर तुमने गिरफ्तारियां क्यों कराई? फिर अगर बात दर्जन भर लोगों की थी तो तुम्हें दूसरे शहरों से क्या खौफ और खतर है? इसलिए कि तुम जानते हो कि पूरी कौम अब उठ रही है, पूरी कौम अब उठ रही है तुम्हारे खिलाफ। और बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि ये पूरी कौम सामने होगी, इनके हाथ होंगे और तुम्हारे गिरबान होंगे। तुमने 9 जुलाई को जिन नौजवानों ने रैली निकाली अल्ताफ भाई की मोहब्बत में, मुहाजिर कौम की मोहब्बत में, तुम बेगैरतों ने, मुखबिर कौमी मूवमेंट वालों ने उनकी बाकायदा लिस्टें बनाकर, उनकी मुखबरियां कर कर तुमने रेंजर्स और पुलिस को दी। और एक एक साथी की, एक एक जो पार्टिसिपेंट था, तुमने उनकी निशानदेही वीडियो के जरिए कराई और साथियों को गिरफ्तार कराया। और तुम इतने खौफजदा हो, बुज़दिलो, कि तुमने 72 साल बुजुर्ग साबिक इंचार्ज एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एमक्यूएम, तुमने आफ्ताब बकाई भाई को भी अरेस्ट करवा दिया, जबकि आफ्ताब बकाई भाई का उस रैली से कोई ताल्लुक नहीं,
और ना वो उस रैली में शरीक थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है, वहां कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और तुमने जनाब ये जुल्म ढाया कि तुमने उस 73 साल बुजुर्ग को भी उनकी बुजुर्गी का लिहाज किए बगैर तुमने उनको गिरफ्तार कराया। और सिर्फ जुल्म यहीं तक नहीं रुकता है, तुमने उनको गिरफ्तार कराने के बाद जब कोर्ट से एमकेएम के वकला ने उनकी जमानत कराई तो तुमने फिर प्रेशर डालकर गवर्नमेंट पर उनको एमपीओ के तहत, और सिर्फ उनको ही नहीं तमाम कारकुनों को एमपीओ के तहत तुमने दोबारा जेलों में बंद करा दिया। और सितम बाला सितम ये कि तुमने कराची के नौजवानों को गिरफ्तार कराकर पीपल्स पार्टी की नस्ल परस्त गुंडा पुलिस के जरिए उन साथियों को, उन नौजवानों को तुमने अंदरूने सिंध की जेलों में भेजा है। ये पीपल्स पार्टी के लिए भी हम चेतावनी दे रहे हैं, खुदा के लिए इस तरह जुल्म से बाज आ जाओ, वरना याद रखो तुम ऐसी एक लकीर खींच रहे हो इन जुल्म मजालिम के जरिए कि जो तुम्हारी नस्लें भी नहीं भर पाएंगी। और तुम्हें हर जुल्म का हिसाब देना होगा, ये मत भूलो। तुम जरदारी जो तुम अपनी पुलिस के जरिए मुहाजिरों के साथ कर रहे हो, तुमसे एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। आज अगर इस करप्शन की बंदर बाट में अगर फौज और वर्दी वाले तुम्हारे साथ हैं तो याद रखो कल तुम्हारे खिलाफ भी होंगे, और फिर तुम्हारा क्या हशर होगा तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। हम अपनी इस वीडियो ब्रीफिंग के आगाज में ही ये मुतालबा करते हैं कि आफ्ताब बकाई भाई समेत तमाम कारकुनान को जो गिरफ्तार हैं गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर, उनको फिलफौर रहा किया जाए। तुमने हमसे ये कहा जाता है कि जनाब ये तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, कराची में इनको हालात का अंदाजा नहीं है। अबे बगैर तो तुमने कराची की आबादी को 3 करोड़ से कम पर तुमने एक्सेप्ट किया है। 1 करोड़ की आबादी तुमने गायब करा दी मर्दमशुमारी के अंदर, सिर्फ अपने जाती मफाद की खातिर। और जाती मफाद भी क्या, सिर्फ 2 सीटें वजारत की, वफाकी वजारत की सिर्फ 2 सीटें, यह है तुम्हारी औकात। मकबूल है 5 या 6 नशिस्तें तुम्हें कौमी असेंबली की तुम्हें भीख के तौर पर दी जाती है, यह है तुम्हारी औकात। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन भाई के एक इशारे पर माजी में भी और अब भी, आज भी पूरी दुनिया में अपने गिरफ्तार कारकुनान और लापता कारकुनान के लिए आवाज उठा रही है। अभी 15 तारीख को, 20 तारीख को सॉरी, हमने अभी लास्ट सैटरडे को हमने एमक्यूएम बरतानिया के तहत पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने भरपूर मुजाहरा किया। और सिर्फ मुजाहरा सिर्फ बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने ही नहीं था, उसके बाद कनाडा में हुआ, कल अमेरिका में हुआ, और इसी तरह पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। और इन्हीं मुजाहरों का खौफ था कि इन लापता करने वाली कुव्वतों को, इन एजेंसियों को, एमक्यूएम के 8 साल से लापता कारकुनान को रहा किया गया। और उनकी रहाई भी किस तरह अमल में आती है कि 8 साल से लापता कारकुनान जिनकी पुलिस के अंदर उनकी रिपोर्टें हैं, कोर्ट के अंदर उनकी पिटीशनें हैं, लेकिन ये नाजायज तौर पर काबिज रेंजर्स जो शहर कराची पर काबिज है, इन्होंने एक तरीका अपनाया हुआ है कि जनाब लापता करें और कई साल लापता करने के बाद उनको कमालू बेगैरत के आमाजगा, जो इन गद्दारों की आमाजगा है, इनके जो अड्डे हैं, वहां पर ले जाकर इनकी फैमिलीज के हवाले किया जाता है। हम ये सवाल करते हैं कि तुम ये अमल किस कानून के तहत कर रहे हो? हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे वो 8 साल से लापता कारकुन बाजियाब हुए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको लापता करने वालों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है?
ان کو لاپتہ کرنے والوں سے کوئی پوچھ کیوں نہیں رہا ہے کہ تم نے کس جرم میں تم نے ان کو 8 سال تک لاپتہ کیا؟ کون سا ایسا انہوں نے گناہ کیا تھا کہ جس کی سزا 8 سال تک ان کی فیملیاں بھگتتی رہیں، ان کے بچے یتیموں کی طرح زندگی گزارتے رہے، ان کی بیویاں بیواؤں کی طرح زندگی گزارتے رہی ہیں 8 سال تک، لیکن کوئی بھی بے غیرت غدار ٹولے میں سے کوئی ایک شخص بھی اس رینجر سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے یہ 8 سال تک لاپتہ کس قانون کے تحت کیا۔ کوئی عدالت میں کوئی جج، بے غیرت قسم کا جج جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حرام کھانے والے ججز، کوئی ایک نہیں پوچھتا ہے کہ ان 8 سال سے لاپتہ کارکنان کی، ان لوگوں کے ہمارے پاس پٹیشن ہے، یہ پی ایس پی کے اڈے پر، یہ پی ایس پی کے آماج گاہ پر یہ کس طرح یہ جناب لائے جا رہے ہیں، کون لے کے آ رہا ہے؟ اور اس کے اندر جو پوری سہولت کاری ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے پی ایس پی کے کمالو کی طرف سے، جو غداروں کا غدار ہے۔ یہ لہذا مہاجر قوم، اہلیان کراچی، ان غداروں کے ان بھیانک چہروں کو پہچانے۔ یہ غدار مخبر ہیں اس قوم کے غدار ہیں، ان سے ہوشیار رہیں، ان سے بچیں۔ آپ کے علم میں ایک بات اور لے کے آنا چاہوں گا، جو مہاجروں پہ اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی نوعیت کس طرح کی ہے۔ 9 جولائی کے واقعے کے بعد، ریلی کے بعد، یہ مہاجروں کے گھروں پہ چھاپے لگواتے ہیں، اور انہی میں ایک چھاپا ایک گھر پہ مارا جاتا ہے، جہاں پر اس گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو ایم کیو ایم کا کارکن ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے عامر سنارا بھائی۔ عامر سنارا بھائی گھر پر موجود نہیں ہوتے ہیں، یہ بے غیرت وردی والے ان کے 15 سالہ بیٹے تہام کو لے کر جاتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آپ عامر کو پیش کریں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ 15 سالہ بیٹے کو جب یہ خبر اس کے والد تک پہنچتی ہے کہ اس کے بیٹے کو وردی والے، رینجرز والے اٹھا کر لے گئے ہیں، تو باپ کی بپتا جو ہوتی ہے وہ تڑپ اٹھتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ کیا مہاجر قوم، اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے، سننے والے، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ تہام، 15 سالہ تہام بیٹا، وہ آج تک رہا نہیں کیا گیا؟ ارے رہا کرنا تو چھوڑیں، آج تک اس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی۔ اس کا والد بھی جیل میں، 15 سالہ بیٹا آج تک لاپتہ ہے۔ وہ 9 جولائی کے بعد سے یہ ظلم مہاجر قوم کب تک برداشت کرتی رہے گی؟ اور وہ بھی ان بے غیرت غداروں کی وجہ سے۔ ہمیں ہمارا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جناب آپ تو یو این او سے اپیل مت کیا کرو۔ ہم یو این، اگر یو این سے قسم خدا کی یو این سے بڑا بھی کوئی ادارہ ہوتا دنیا کے اندر، ہم اپنی قوم کے لیے وہاں بھی جا کے کھڑے ہو جاتے، لیکن ہم تمہارے مظالم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں عامر سنارا بھائی کے 15 سالہ بیٹے تہام کی تصویر۔ اس بچے کا کیا قصور ہے کہ جو اس کو اس عمر میں لاپتہ کر دیا گیا تھا؟ اور ایسے کتنے ہی بچے ہیں جن کے والدین کو تم نے لاپتہ کیا اور وہ بچے جوان ہو گئے تو تم نے کسی کو تو رہا کر دیا اور کسی کی لاش تم نے مار کر اس کو پتہ نہیں ویرانوں میں پھینک دی، مرگلا کی پہاڑیوں پر پھینک دی، ان کی تم نے لاشیں بھی ان کے گھر والوں کے حوالے نہیں کی۔ میرے ساتھ اس ویڈیو بریفنگ میں، جیسے کہ میں نے آپ کے ابتدائیہ میں کہا کہ جوائنٹ آرگنائزر حفیظ احمد بھائی بھی موجود ہیں اور فائنانس سیکرٹری عبدالحفیظ بھائی بھی موجود ہیں، تو میں اس ویڈیو بریفنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے جوائنٹ آرگنائزر حفیظ احمد بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے نکات بیان کرتے ہوئے اس ویڈیو بریفنگ کو آگے بڑھائیں۔ جی حفیظ بھائی، اوور ٹو یو۔ سب سے پہلے بانیو قائد، کروڑوں دلوں کی دھڑکن،
ہم سب کے روحانی باپ الطاف حسین بھائی کو اور اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے اور سننے والے دنیا بھر میں تمام ہی وفا پرست ساتھیوں، ماؤں بہنوں کو آداب، السلام علیکم۔ سہیل بھائی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے اور بہت ہی تفصیل سے آپ نے ویڈیو بریفنگ کا آغاز کیا، اور اس میں بہت سے پوائنٹ آپ نے اپنے بیان کیے۔ ہماری اس ویڈیو بریفنگ میں آپ نے کچھ پوائنٹ رکھتا ہوں آپ سب کے سامنے، قوم کے سامنے۔ وہ ایک ریلی، آخر اس ایک ریلی میں ایسی کیا بات تھی کہ ان غداروں کی نیندیں اڑ گئیں؟ وہ 9 مئی کی وہ ریلی ان میں کھلبلی مچا گئی۔ ان غداروں کو اب 9 جولائی کی کہیں ریلی پہ بھی حافظ بھائی، سکون نہیں مل پا رہا۔ یہ خالد مقبول، نامقبول، نامقول، بغیرت، اس نے جو اپنے قد سے، اپنے وزن سے اونچی باتیں کی ہیں، یہ جو سارے بغیرت یہ لیڈر بن رہے ہیں قوم کا درد اپنے سینے میں رکھ کر، میں اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے اس نامقول بغیرت خالد سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ پوچھتا ہوں، ابھی یہ لوگ اسلام آباد گئے ہوئے تھے، میرے خیال سے ابھی بھی وہیں پر ہیں۔ انہوں نے، یہ قوم کے بہت ہمدرد بنتے ہیں، بہت ان کو قوم کا درد ہے، انہوں نے اسلام آباد میں قوم کے مسائل اٹھائے، قوم کی پریشانیوں کا ذکر کیا، کراچی میں جو کچھ مہاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کیا ذکر کیا؟ انہوں نے وہاں پہ کس چیز کے لیے آواز اٹھائی؟ میں بتاتا ہوں سہیل بھائی، ان کا جو وفد وہاں پہ گیا ہے، اس وفد نے صرف ایک نکاتی ایجنڈا، کہ ایسی کوئی بات کہیں نہیں ہوئی، نہ کوئی قوم کے مسائل، نہ کراچی میں بڑھتے ہوئے کرائم، کسی چیز کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی۔ ان کی صرف وہاں بات ہوئی ہے، یہ جو ریلی نکلی ہے 9 مئی کی، اور اس میں جو صرف ایک سیکٹر، صرف لانڈی کورنگی سیکٹر کے ساتھیوں نے جو ریلی نکالی، اور جو ساتھی جس جوش و خروش سے وہاں پہنچے، اچھا ان کو پتا تو ہے، جانتے تو ہیں یہ سب، کہ ابھی صرف اس ریلی میں صرف ایک سیکٹر کورنگی میں وہ ریلی نکلی، اور کورنگی سیکٹر کے ساتھیوں نے، لانڈی سیکٹر کے ساتھیوں نے وہ ریلی نکالی۔ اگر یہ ریلیاں سارے سیکٹروں سے نکلنا شروع ہو گئیں تو ان کو تو اپنے گھر جانے کا راستہ نہیں ملے گا، ان کو تو اپنے گھر سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا، پہلے گھر جا نہیں سکیں گے، پھر گھروں سے نکل نہیں سکیں گے۔ انہوں نے وہاں پر صرف یہی ایجنڈا اٹھایا ہے کہ یہ ان کو یہیں پہ کنٹرول کیا جائے، آگے گورنمنٹ ختم ہونے والی ہے، ہم گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے، ہمارا تو جینا مشکل ہو جائے گا اس شہر میں۔ نہ انہوں نے وہاں پر مردم شماری کے حوالے سے کوئی ایشو اٹھایا۔ کراچی میں آئے روز بڑھتی ہوئی ڈکیتیاں، چوریاں، ماؤں بہنوں کی عزتیں خطرے میں، مائیں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، مارکیٹیں جل رہی ہیں، پرانی بستیاں گرائی جا رہی ہیں، کسی چیز کے اوپر انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، صرف ایک نکاتی ایجنڈا، یہ ایکٹیویٹیز روکی جائے، الطاف بھائی کے دیوانوں کو، قائد تحریک کے وفا پرست ساتھیوں کو روکا جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی حیات ہی اس میں ہے کہ یہ کسی طریقے سے ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیں۔ یہ انہوں نے ایک نکاتی ایجنڈا وہاں پہ اٹھایا، اور اسی چیز کے اوپر بات کی، کوئی اور میٹر انہوں نے وہاں نہیں اٹھایا۔ اچھا، اب ان سے یہ پوچھا جائے، لاپتہ ساتھی اگر 2016 سے بھی ان کو رکھ لیا جائے، جبکہ 2016 سے کہیں پہلے سے لاپتہ ہیں یہ لاپتہ ساتھی ہمارے، 2012 سے 2013 سے ساتھی لاپتہ ہیں جن کا پتہ نہیں چل رہا، اور 2016 رکھ لیں، 2016 سے یہ بغیرت سب کے سب یہ حکومت میں شامل تھے، پہلے عمران خان کی حکومت میں شامل رہے، اور اب پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔
یہ اگر 8 سال بھی اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو ان 8 سالوں میں انہوں نے کیوں کسی لاپتہ ساتھی کے لیے آواز نہیں اٹھائی, کیوں احتجاج نہیں کیا؟ کیا لاپتہ میرا تو یہ ماننا ہے لاپتہ ساتھیوں کی مخبریاں انہوں نے کی ہیں, انہوں نے اٹھوایا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا آپریشن دیکھیں, ایجنسیز کے پورا نیٹ ورک ہوتا ہے, ان کا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے. 92 کا آپریشن بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. 92 کا آپریشن شروع کرنے سے پہلے اغوا برائے تاوان, کرائم کی وارداتیں, 72 بڑی مچھلیوں کا ذکر, ایک گراؤنڈ تیار کیا گیا, اس کے بعد آپریشن ہوا. اور اسی طریقے سے جب الطاف بھائی کی تقریر پر, ان کو آواز پر, تصویر پر پابندی لگانی تھی, شہر کا امن خراب کیا گیا. شہر میں پری پلان جو ہے وہ قتل و غارت گری ہوئی, ہر چیز ہوتی رہی. ساتھیوں کو پھر اس کے بعد جواز بنا کر گھروں سے اٹھایا گیا, ان کو لاپتہ کیا گیا, ان کی نشاندہیاں کی گئیں. یہ اور اب وہ ساتھی کیوں, جو مسنگ پرسنز وہ ساتھی ہمارے, وہ اب واپس آ رہے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہے دل سے ان کو دیکھ کر, ان کی بازیابی, ان کی ساتھ خیریت واپسی دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ اپنے پیاروں سے آ کے ملے. لیکن ان ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ جب ہم اٹھے تھے, ہم کو لاپتہ کیا گیا, 8 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, اس وقت یہ بے غیرت, یہ سارے یہ حکومتوں کا حصہ تھے. 2018 میں بھی یہ عمران خان کی حکومت کا حصہ رہے, اور ابھی بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہیں. انہوں نے کیوں اس وقت آواز نہیں اٹھائی؟ باہر آ جاتے حکومت سے, ان کا میئر بیٹھا رہا, باہر آ جاتے حکومت سے, چھوڑ دیتے سارے مزے حکومتوں کے, باہر آ جاتے, احتجاج کرتے, بھوک ہڑتال کرتے, بیٹھ جاتے, سڑکوں کو بلاک کر دیتے. کیوں نہیں کیا انہوں نے ایسا؟ اب کیوں وہ واپس؟ اب اس لیے کہ ان کو چاہیے اب آئندہ الیکشن میں قوم کی سمپیتیز چاہیے, قوم کی ہمدردیاں چاہیے کہ دیکھو ہم نے ایفرٹس کیے اور لاپتہ ساتھی واپس آ گئے. لاپتہ ساتھی اگر تمہاری ایفرٹ سے واپس آ رہے ہوتے تو 8 سال پہلے اٹھے ہی نہیں ہوتے, یا فوراً ہی اٹھنے کے بعد واپس آ گئے ہوتے. کیوں آخر پنجاب میں اتنا بڑا وہ ہوا ہے ثانیہ, اور اتنے سارے سب کچھ وہاں پہ جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ, پبلک نے احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا وہاں پر, کیوں وہاں پہ لوگ لاپتہ نہیں ہوئے اور مسنگ پرسنز میں ان کا شمار نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے اندر ڈاؤٹس نہیں تھے, ان کے اندر مخبر نہیں تھے. وہ اٹھے اور واپس بھی آ گئے. جس طرح ایک اچھا جوتا پہن کر آپ پتھروں پہ چل سکتے ہیں, پتھروں سے بھری سڑک پر چل سکتے ہیں, لیکن اگر انہی کنکروں میں سے ایک چھوٹا سا کنکر, ایک چھوٹا سا پتھر اگر آپ کے جوتے کے اندر آ جائے تو آپ سے چلا نہیں جائے گا, آپ چل نہیں سکیں گے. یہ بغیرت وہ کنکر ہیں, یہ سارے غدار, کہ جو تحریک میں انہوں نے شامل ہی ہوئے اپنے مفاد اور اپنی غرض کے لیے. قوم کا ان کو درد ہوگا. میں پوچھتا ہوں ان بغیرتوں سے کہ اتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں کراچی میں, ٹارگٹ کلنگ, جن کو صرف موبائل اسنیچنگ کے چکر میں اب مار دیا جاتا ہے, اس پر انہوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی آج تک؟ کیوں وہ سسٹم, وہ انتظام کیوں نہیں لے کر آ رہا ہے جو قید تحریک کے وقتوں میں تھا؟ محلہ سیکیورٹی اور جو گیٹ لگے ہوتے تھے, جو پراپر ایک سسٹم, ایک سیکیورٹی کا نیٹ ورک کام کر رہا تھا, یہ اس نیٹ ورک کو, سسٹم کو کیوں نہیں جو ہے وہ رائج کر سکے؟ یہ بغیرت دراصل ان میں ایک تو قوم کو پتہ ہی ہے, وہ آیا تھا مہاجر قوم کو, MQM کو, مہاجر نام کو دفن کرنے کے لیے. اس بغیرت کو شرم نہیں آتی اپنے منہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر آج اسی MQM کا حصہ ہے. اور وہ بہت جلد ان لوگوں کو بھی جو قابض ہیں بھائی کی تحریک پر, جو الطاف بھائی کی تحریک پر جو قابض ہیں, یہ بہت جلد ان کو بھی کھڈے لین لگائے گا, اور بہت جلد قوم دیکھے گی کہ ان کے اندر بھی کیسی ٹوٹ پھوٹ اور مارا ماری ہوتی ہے. پہلے سالے ایک دوسرے کو غدار کہتے تھے, وہی کمالو اس کو کہتا تھا, خالد مقبول کو, کہ یہ انڈیا گیا اور وہاں اپنا پاسپورٹ جلایا, اس کے بھیجے ہوئے لوگ انڈیا میں بیٹھے ہیں.
اور آج اسی خالد مقبول کی سربراہی میں اسی MQM کا حصہ ہے. یہ وہ وقت بھول گئے، یہ اپنا وہ وقت بھول گئے جب یہ ایک قائد کے زیر سایہ یہ اپنا وہ وقت یاد کریں. آج ان کو قوم سڑکوں پہ گالیاں دیتی ہے، سرے عام ان کو جو ہے وہ گالیاں دی جاتی ہیں، اور ان کی انٹریاں بہت سے علاقوں میں بین ہیں، یہ جا نہیں سکتے ان علاقوں میں. یہ بات کرتے ہیں قوم کا رہبر اور قوم کا درد اپنے سینے میں رکھنے کی. مردم شماری ہمارا اتنا اہم میٹر، اس کے اوپر آج تک کوئی بتائے کسی نے احتجاج کیا ہو، کسی نے حکومت سے باہر آنے کی کوئی کوشش ہی کی ہو؟ احتجاج ریکارڈ کرانا تو بہت دور کی بات ہے. اس قائد کے لیے جس قائد نے ان کو، ان بغیرتوں کو، ان کا باپ نہیں دے سکا ان کو وہ مقام، وہ عزت معاشرے میں، سوسائٹی میں، جو قائد تحریک کے نام کی وجہ سے ان کو ملی. اور یہ اسی قائد کے اوپر آرٹیکل 6 کی بات کرتے رہے. کیسے بھول جائیں ہم، کیسے ہم اس بات کو، اس چیز کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں؟ مرتے دم تک نہیں بھولیں گے جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ یہ اب کر رہے ہیں. جو لاپتہ ساتھی ہے ان کی آمد پہ تو سب نے یہاں پر سجدہ شکر کیا، ان کو دیکھ کر خوشیاں منائی ہم سب نے یہاں پر. جو ایفرٹس اوورسیز کے ساتھیوں نے کی وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں، کس طریقے سے امریکہ میں، کینیڈا میں، UK میں یہاں پر ساتھیوں نے سب نے ممبر آف پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کی، UK میں ہوئی ملاقاتیں، امریکہ کینیڈا میں ممبر آف پارلیمنٹ سے ملاقاتیں کی، اور ابھی مزید UK سمیت ہماری ابھی اوورسیز سیکٹر چیپٹرز کی جانب سے ممبر آف پارلیمنٹس اور UNO میں اپلیکیشنز سب جا رہی ہیں. ہم اب یہ ملتے رہیں گے، یہ سلسلہ رکے گا نہیں. ہمارے تمام ساتھیوں کی بازیابی تک، ہم پہ ہونے والے ظلم و ستم کے اختتام تک ہم اس سلسلے کو روکنے والے نہیں ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ قوم کو یہ پاگل سمجھتے ہیں. 8 سال تک حکومت کا حصہ رہے، 8 سال تک انہوں نے مزے لیے، ان کا میئر بیٹھا رہا، انہوں نے کہیں کوئی مسنگ پرسنز کے لیے کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا، کہیں کسی حکومت سے باہر نہیں آئے. اب اس وقت ذرا سا نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اب اس وقت جبکہ اب حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، جیسا کہ ابھی نظر آ رہا ہے کچھ مہینوں میں، کچھ ٹائم میں حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، ان کو چاہیے دراصل قوم کے ووٹ، ان کو چاہیے قوم کی ہمدردیاں. یہ اب اس طریقے سے جو ساتھی، جو اوورسیز ساتھیوں کی کاوشوں کی وجہ سے جو باہر آئے، ان کو رہائی ملی، یہ اس کو کیش کر، آخر باہر آ رہے ہیں تو وہ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ وہ سب سے پہلے تمہارے آفسوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں ان کو تمہارے آفسوں میں پیش کیا جا رہا ہے اٹھا کر؟ وہ ساتھی جو ابھی بھی اس دوران اس آپریشن جو ابھی حالیہ جو رینجرز نے کیا ہے 9 مئی کے بعد سے، آخر وہ ساتھی کیوں اٹھنے کے بعد تمہارے پاس سے بازیاب ہو رہے ہیں یا تمہارے پاس جا رہے ہیں؟ کیوں اپنے گھروں کو کیوں نہیں پہنچتے وہ جہاں سے وہ اٹھتے ہیں؟ قوم پاگل نہیں ہے، قوم سب سمجھ رہی ہے. یہ چہرے بدل گئے. 92 میں بھی غداری ہوئی تھی، اس وقت کچھ الگ اس کا طریقہ کار تھا. اب ان کا طریقہ کار کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہ ہمارے اندر سے ہی لوگوں کو انہوں نے توڑا، اور اب ان کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کو کسی طریقے سے انہوں نے کامیاب تو کرنا ہے کہ قوم کے دلوں میں ان کی ہمدردی جاگے، قوم کے دلوں میں ان کے لیے کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ آئندہ آنے والے الیکشنوں میں ان کو ووٹ دے دیں، کچھ ان کو بھیک میں ان کو سیٹیں مل جائیں. جبکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ میں بہت ہی باوثوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں اس بات کو، اور بہت اتھینٹک ذرائع سے، کہ باخدا ان لوگوں کے ویزے لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ویزے لگے ہوئے ہیں. یہ کنسلٹنٹ فرموں سے رابطے میں ہیں، کئیوں کے کام ابھی انڈر پروسیس ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے لگ چکے ہیں، بمیں فیملی لگ چکے ہیں. ان میں سے کوئی رکنے والا نہیں ہے، یہ ان کو سب پتا ہے. 1992 کے آپریشن میں بھی سینکڑوں ساتھی جو ہے وہ اندرون سندھ جیلوں میں منتقل کیے گئے تھے. کیا ان ساتھیوں میں وہ ساتھی جب رہا ہوئے اور بازیاب ہوئے واپس اپنے، کیا وہ ان ساتھیوں نے تحریک چھوڑ دی تھی؟
یا ان ساتھیوں نے قید تحریک کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. یہ اگر سمجھتے ہیں یہ مشکلیں یہ اذیتیں دے کر یہ ساتھیوں کو یہ قید تحریک کی محبت ان کے دلوں میں ختم کر دیں گے تو یہ ان بغیرتوں کو پتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے, یہ ایسا کسی صورت میں نہیں کر سکتے. اور وہ ساتھی جو اذیتیں برداشت کر رہے ہیں, اب وہی ساتھی ان کے لیے عذاب بنیں گے, وہی ساتھی ان کے اوپر ان کے سروں پہ عذاب بنیں گے جو دنیا بھر میں اوورسیز کے ساتھی ہیں اور جو خاص طور پہ گراؤنڈ پہ جو مصیبتیں اور اذیتیں کاٹ رہے ہیں, اب وہی ساتھی ان کے سروں پہ عذاب بن کر ٹوٹیں گے. کوئی مہاجر قوم کے مسائل کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں, شاید میں اپنی قوم کو اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے آگاہ کرتا چلوں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, اس کے بعد میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. الطاف بھائی پر پابندی لگی 22 اگست 2016 کے بعد سے, بالکل ہی پابندی ہوئی. اور وہ جو اسپیچ پر پابندی تھی وہ ظاہری سی بات ہے, وہ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ آیا اور اس کا امپلیمنٹ پاکستان میں شروع ہو گیا. ساتھیوں, الطاف بھائی کے رہتے ہوئے, جب تک الطاف بھائی کی کمان میں ایم کیو ایم تھی اور ایم کیو ایم رواں دواں تھی, اور جو آج بھی انہی کی ایم کیو ایم ہے, آج بھی ٹی وی پہ ہر جگہ بانی ایم کیو ایم, ہر جگہ وہ ختم ہی نہیں کر سکتے بنانے والے ایم کیو ایم الطاف بھائی. کتنی بستیاں ٹوٹی تھیں, میرا یہ سوال ہے ان بغیرتوں سے, غداروں سے بھی, کتنی بستیاں کراچی کی ٹوٹی تھیں, کتنی مارکیٹوں کو آگ لگی تھی, کتنے انڈسٹریاں بند ہوئی تھیں, کتنے لوگ جو ہے وہ بے روزگار تھے, یا اتنی ڈکیتیاں اتنی روبریاں جو ہو رہی تھیں. آج جو شہر کے حالات ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اس وقت کیا ایسے ہی شہر کے حالات تھے؟ اصل میں الطاف بھائی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, الطاف بھائی کو مائنس کہتے ہیں کہ الطاف بھائی کو مائنس کیا قوم کے درمیان اور پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. الطاف بھائی حائل تھے, الطاف بھائی اس درمیان میں حائل تھے. الطاف بھائی کو ہٹایا گیا ہے درمیان سے, اور وہ سارے کام اب وہ کھل کر ہو رہے ہیں جو کہ ان کے مشن کا حصہ تھے. کیوں آج تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی؟ اتنے ظلم و ستم ہوئے, اتنی مارکیٹوں کو آگ لگی, اتنی بستیاں گرا دی گئیں, شہر میں آج کرائمز کی ان گنت وارداتیں ہوتی ہیں جس کو کاؤنٹ تک نہیں کیا جا سکتا. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ قائد تو درمیان میں حائل تھے, قائد تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے تھے کہ نہ میں ہٹوں گا بیچ میں سے, نہ میں جھکوں گا, اور نہ میں ڈروں گا. ان کی آواز پر جب سے پابندی لگی ہے, یہ سارے معاملات اس کے بعد سے قوم دیکھ رہی ہے. اٹھے ساتھی لاپتہ بھی ہوئے, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اور یہ خالد مقبول ہو جائے, یہ بغیرت, یہ مصطفیٰ کمال ہو جائے, یہ کنجر, یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں, یہ ابھی ٹائم گین کر رہے ہیں سمپل, اور کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. یہ ریلیاں تو دیکھیں, آپ سب جانتے ہیں دنیا بھر میں ساتھی, یہ ریلیاں تو اب نکلتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ ریلیاں تو اب وقتاً فوقتاً نکلتی رہیں گی اور نکلیں گی انشاءاللہ تعالی. ساتھی رکیں گے نہیں. اور یہ جو لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا, میں ان کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ باتیں, یہ جو غداروں کا ٹولہ ہے, میں نام اس لیے نہیں لے رہا, ان کا تو نام لینا زبان کو ناپاک کرنا ہے. ان میں جتنے بھی ہیں یہ سب کریں جتنی باتیں کرنی ہیں. قسم خدا کی ایک ایک کا چہرہ یاد رکھیں گے, ایک ایک کے وہ الفاظ یاد رکھیں گے جس نے جو کچھ کہا اور جو کچھ ہذیان بکا, جو رہ گیا, جو وہاں پہ رہ گیا. ان میں سے رہنے والے لوگ نہیں ہیں, جو رہ گئے ہم یاد رکھیں گے, ہم بھولیں گے نہیں. سہیل بھائی, ٹائم آپ کا فقدان ہے شاید, آپ جو ہے وہ اس ویڈیو بریفنگ کو پلیز آگے بڑھائیے. میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. جیے مہاجر, جیے الطاف, جیے نظریہ الطاف. جی بہت بہت شکریہ حفیظ احمد بھائی.
میں بلا توقف، چونکہ وقت کی کمی ہے، ویڈیو بریفنگ ہماری ذرا ٹائم سے تھوڑا سا لیٹ شروع ہوئی، جس کے لیے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں۔ بلا توقف میں چلوں گا ایم کیو ایم برطانیہ کے فائننس سیکریٹری رکن یوکے آرگنائزنگ کمیٹی عبدالحفیظ بھائی کی جانب۔ عبدالحفیظ بھائی پلیز آپ اپنے نکات بیان کرتے ہوئے اس ویڈیو بریفنگ کو آگے بڑھائیے۔ بہت بہت شکریہ سر بھائی، میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے آپ کو۔ عزت مآب قائد تحریک الطاف حسین بھائی، واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، نوجوانوں، السلام علیکم، آداب قبول ہو۔ سہیل بھائی باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، تو میں کوشش کروں گا جلد سے جلد اپنی بات مکمل کر لوں۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ واقعہ کربلا اس مہینے میں ہوا تھا، اور واقعہ کربلا سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، بہادری کا، شجاعت کا، وفا کا، اور ایک ایسی بہادری کہ ظالم کو ظالم اور ظلم کو ظلم کہنے کی اس میں ہمیں تبلیغ ملتی۔ میں ان منکر حلف، منکر یعنی کہ منکر قرآن، سہیل بھائی اور حفیظ احمد بھائی، اور جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں اور جو بعد میں دیکھیں گے، وہ یاد کریں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کسی ساتھی کسی کے بارے میں یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ حلفیہ ہے، یہ حلف یافتہ ہے، تو اس کی عزت اور تقریب بڑی ہوتی تھی، یار اس نے حلف لیا ہوا ہے۔ لیکن یہ لوگ بار بار، ہر سال، کئی بار، سال میں کئی بار قرآن کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں، ساتھ دیں گے آخری ساتھ تک، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ہم نے بھی حلف اٹھایا، انہوں نے بھی حلف اٹھایا۔ وہی نمک جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا پکے ہوئے کھانے سے ہے، ہم نے بھی کھایا، انہوں نے بھی کھایا۔ تو ایسی کیا چیز تھی، ایسی الگ کیا چیز ہوئی کہ وہ نمک ان کو راس نہیں آیا، راس ہمیں آیا۔ ہم آج بھی وفا پرست ہیں، آج بھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور مرتے دم تک جڑے رہیں گے۔ تو میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تھوڑا سا سخت جملہ ہے، مائیں بہنیں بزرگ جو دیکھ توڑ کے معافی، یہ منکر، صرف منکر حلف نہیں ہے، یہ صرف منکر قرآن نہیں ہے، یہ زانی لوگ ہیں۔ یہ لفظ میں نے کہہ دیا، یہ زانی ہے، انہوں نے زنا کیا ہے، ہر روز زنا کیا ہے۔ اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا، اس کا ثبوت سینئر صحافی مبشر فاروق دیں گے۔ انجینئر ساتھی، اگر آپ کے پاس وہ ویڈیو ریڈی ہے کہ یہ حلف کے اندر کیا بولتے تھے الطاف بھائی سے، وہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ شاید وہ تقریر ہوئی اور اس کے بعد سب واقعات پیش آئے۔ اصل میں اس کی پلان پہلے ہو گیا تھا کہ ایسے خاص ماحول میں فلاں وقت میں جو ہے نا، وہ الطاف بھائی سب کو جانتے ہیں کہ بڑے جذباتی آدمی ہیں، اور وہ جو دل میں ہوتا اس کو کہنے میں وہ نہیں کرتے، وہ ناراض بھی جلدی ہوتے ہیں اور کسی بات پہ، اور وہ راضی بھی وہ بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ ایکسکیوز کر لیں۔ تو وہ ان کو اس تقریر سے پہلے عامر خان نے ایک فون کیا جس میں ان سے کوئی ایسی بات کہی کہ وہ غصے میں آ گئے، اور غصے میں آنے کے بعد ان کی توقع کے مطابق انہوں نے کچھ جذباتی ایسی باتیں بول دی جو ان کو نہیں بولنی چاہیے تھی۔ اس سچویشن کو جواز بناتے ہوئے سارا کام ہو گیا، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ 3 ٹکڑوں میں بٹ گئی، ایک پاک سرزمین پارٹی بن گئی، ایک ایم کیو ایم بن گئی، اور ایک پی آئی بی گروپ بن گیا۔ تو یہاں پر یہ بیسکلی گروپ 3 کیوں بنے؟ سب کے اپنے مفادات تھے۔ دیکھیں، خالد مقبول اس وقت سب کے سربراہ ہیں تمام گروپ کے۔ میں آپ کو خالد مقبول کا بتاؤں، یہ بات ہے تقریباً جو نواز شریف کا دوسرا گورنمنٹ جو آئی تھی، میرے پاس لندن سے 2 بندے آئے، اور وہ خاص سیٹ اپ کے تھے بندے تھے، خالد مقبول کے بڑے قریب تھے۔ خالد مقبول کے پاس وفاقی وزارت پیٹرولیم کی، ان کی منسٹری بھی رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے بولا بھائی کہ ہمیں جو ہے نا کوئی ایسے بندے کی تلاش ہے جو ہم سے ڈیل کرے۔ اس وقت سندھ میں بڑے حالات خراب تھے،
اور گورنر راج لگانے کا گورنمنٹ سوچ رہی تھی، تو مجھ سے بھی رائے مانگی گئی تھی، تو میرا یہ تھا کہ گورنر راج لگانا حکومت کی ناکامی کہلاتا ہے، تو گورنر راج نہ لگایا جائے۔ تو اتفاقاً انہی دنوں میں یہ میرے پاس خالد مقبول کے نمائندے آ گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو جائے اور ہم ایک نئے گروپ اناؤنس کر دیں۔ تو اس میں انہوں نے مجھے 10 MP اور 1 MNA انہوں نے اس کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ آرگنائزنگ کمیٹی جو تھی، یعنی پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کی، میرے پاس پوری لسٹ پڑی ابھی بھی، تو تیاری کر کے آتا تو شاید میں لسٹ آپ کو پورے نام دکھا دے جو انہوں نے خود مجھے لکھ کے دیے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے آ گئے اور میں نے ان سے بولا آپ کی ڈیمانڈ، انہوں نے بولا کہ ہم جو ہے نا نو کانفیڈنس کا کوئی وہ بھی نہیں آنے دیں گے، اور جیسے گورنمنٹ چاہے گی ویسے وہ کریں گے، ہمیں آپ چاہیں تو ہم نئی پارٹی بنا لیں۔ تو میں نے ان سے بولا کہ میں آپ کو بات کر کے بتاتا ہوں۔ میں پھر کسی کے پاس گیا اور میں نے ان سے بولا کہ یہ کچھ لوگ ہیں ملنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا ویلکم کیا۔ انہوں نے بولا کہ ہم یہ کریں گے کہ یہ ایک پارٹی بنا لیں دوسری۔ ان کا یہ تھا کہ آپ جو ہے نا متحدہ قوم موومنٹ کے نام سے ہی آ جائیں، وہ پچھڑی ڈیزالو ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مجھے انہوں نے وہ مانگی تھی ایک وفاقی وزارت پیٹرولیم، تو وہ اس پہ ایگری تھے۔ انہوں نے بولا کہ یہ منسٹری بھی ہم آپ کو دے دیں گے۔ 2 ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے، وہ بھی اس پہ راضی ہو گئے، اس پہ بھی انہوں نے مجھے کہا۔ یہ 10 MPA جو تھے یہاں پہ، اس کا بھی انہوں نے بہت ساری ڈیلنگ ہو گئی۔ ایک پرابلم اٹک گیا، ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا ہر بندے کو کیش چاہیے 1 کروڑ روپے۔ تو یہ اس طریقے سے 12 کروڑ روپے ہمیں دینے تھے اور 2 کروڑ روپے ان 2 بندوں کو دینے تھے جو میرے پاس ڈیل کے لیے آئے تھے۔ تو مجھے جن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں ساری چیزیں کر سکتا ہوں، منسٹری آپ کو دلا سکتا ہوں، سب چیزیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ 12 کروڑ روپے ہمارے فنڈ میں نہیں ہے، وہ ہم نہیں دے سکتے۔ یہ سویلین گورنمنٹ زیادہ اچھا ڈیل کرتی ہے، پیسے زیادہ وہ خرچ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی کسی بھی بجٹ کے اندر شو کر کے اتنی رقم نکال لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ علیم عادل شیخ کے ساتھ میٹنگ کریں۔ تو میں پھر ان بندوں کو لے کر ملیر کنڈ گیا علیم عادل شیخ کے گھر پہ، وہاں پہ ہماری مختلف نشستیں ہوئیں۔ تو علیم عادل شیخ کا یہ خیال تھا کہ یہ گروپ خالد مقبول سمیت جو ہے نا مسلم لیگ جوائن کر لیں۔ یہ MQ والے بھی، یہ لوگ بھی نہیں چاہتے تھے مسلم لیگ کو، بس نہیں چاہتے تھے کہ اس کو جوائن کریں، یہ چاہتے تھے الگ اس میں رہیں۔ بلکہ کئی MPA جو تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی تو یہ کوشش ہے کہ یہ ڈیل کر کے پیسے لے کے ملک سے فرار ہو جائے، مجھے انہوں نے ذاتی طور پہ یہ بات بتائی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ نواز شریف اس زمانے میں سندھ کے دورے پہ تھے، کراچی انہوں نے آنا تھا، ہماری فائنل میٹنگ نواز شریف کے ساتھ ہونی تھی۔ علیم عادل شیخ نے ایک روڑ اٹکا دیا، اس میں ساری چیزیں ہو گئیں کہ پیسے بھی مل جائیں گے، جو ان کی جتنی ڈیمانڈ تھی اس سے زیادہ پیسے دینے پہ گورنمنٹ تیار تھی، اور خالد مقبول جو منسٹری چاہتے تھے وہ بھی ان کو ملنے کو تیار، سر ہر چیز پہ وہ راضی تھے۔ پرابلم یہ ہوئی کہ علیم عادل شیخ مجھے کہنے لگے کہ یار میری جو ہے نا زندگی کی ایک بڑی خواہش ہے کہ میں سندھ کا نا چیف منسٹر بن جاؤں، تو میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے نا مجھے سندھ سے میرے پاس ایک حلقہ ہے، میں اس سے کامیاب بھی ہو سکتا ہوں، تو مجھے وہ جو ہے نا کراچی والی سیٹ چھوڑ کے اس حلقے سے کامیاب کرا کہ مجھے CM۔ میں نے ان سے کہا کہ علیم بھائی، سندھ کے چیف منسٹر کے لیے شاہ ہونا ضروری ہے، یہ تو ایک سید فیملی کا آپ کو سسٹم، پورا سندھ کا سسٹم تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ خود پولیٹیشین ہو، تو یہ ممکن نہیں ہوگا، اور نواز شریف کے لیے بہت دقت ہوگی اس میں۔ آپ ایک کام کریں، آپ کراچی سے ہی جو اسی سیٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ آپ ان سے وزارت داخلہ کی سیٹ مانگ لیں، تو یہ سیٹ پاورفل ہے چیف منسٹر کے بعد، اور اس کی اہمیت چیف منسٹر سے بھی زیادہ تھی اس وقت۔ میں نے ان سے بولا آپ یہ سیٹ لے لیں، یہ آپ اپنی ذاتی ڈیل کر لیں، لیکن ابھی آپ جو ہے نا ان ساری چیزوں کو کریں گے تو یہ جو معاملات بن رہے ہی نہیں بن سکیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ چند نشستوں کے بعد علیم عادل شیخ کی نواز شریف سے بات نہیں بنی، نواز شریف صاحب ان کی مطلوبہ ڈیمانڈ پوری کرنے پر راضی نہیں ہوئے، تو اس طریقے سے انہوں نے نواز شریف سے اس گروپ کی میٹنگ نہیں کرائی۔ تو میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ خالد مقبول اس وقت سے ٹرائی کر رہے تھے علیحدہ ہونے کے لیے، اس وقت سے ان کے مفادات ان کے چینج ہو چکے تھے، یہ پھر اس کے باوجود کئی برس تک MQ میں رہے
اور یہ اندر سے ایم کیو کو نقصان دیتے رہے. تو 16 اگست تو ان کے لیے ایک بڑا گولڈن چانس ملا کہ ان کو وہ مل گیا. تو آپ دیکھیں اتنے سارے لیڈر تھے نا. فاروق ستار بولتے ہیں کہ میرا حق بنتا ہے, پارٹی میرے نام پہ تھی, اور بھی لیڈر ہیں, لیکن خالد مقبول تو ان سب سے نیچے تھے. لیکن خالد مقبول کو متفقہ لیڈر کیوں مانا گیا؟ اس لیے مانا گیا کہ خالد مقبول ان سب سے پہلے خود سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے. ایم کیو میں دھڑے بندی کی کوششیں ماضی میں کئی اور مرتبہ بھی ہوئی ہیں, اس کی بہت تفصیلی کہانیاں ہیں کہ کس کس نے کیا کیا. تو آپ کا پروگرام لمبا ہو جائے گا, ورنہ میں اس ساری ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دوں کہ کس کون کون لوگ تھے اور کن کن کے ذریعے ان کی ڈیل ہوئی. شکریہ انجینئر صاحب. ساتھیوں, وفا پرستوں, معزز خواتین و حضرات, آپ نے سنا یہ کوئی ایم کیو ایم کا نمائندہ نہیں بول رہا ہے, یہ کوئی ایم کیو ایم کا ہمدرد نہیں ہے, یہ کوئی الطاف بھائی کا جاننے والا نہیں ہے. یہ ایک صحافی ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ خالد مقبول بزدل آباد ٹولے کا سرغنہ یہ خود آیا تھا ان کے پاس, یہ کسی کی سنی سنائی نہیں بتا رہے. بہرحال اسی ویڈیو میں ایک جگہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا مبشر فاروق صاحب نے کہ انہوں نے حلف لکھے تھے ہاتھوں سے اپنے کہ اگر ہم منکر قرآن اگر منکر حلف ہوئے, اگر حلف سے راگردانی کی ہم نے, تو ہم اپنی ماں یا بہن سے زنا کریں گے. بہرحال ان پہ تو اللہ, یہ منکر حلف ہے, یہ منکر قرآن کی مار پڑے گی ان پہ. اس کا معاملہ تو اللہ دیکھا. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی المنافقین, لعنت اللہ علی الشیاطین. لعنت ان پہ. جب اللہ لعنت بھیج رہا ہے ہم بھی لعنت بھیجیں. ساتھیوں, وقت کی کمی ہے, میں جلدی 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, لاکھ لاکھ کرم ہے, اللہ کا بہت شکر ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو اوورسیز کے ساتھی, دنیا بھر سے ساتھی خطوط لکھتے رہے لاپتہ انپورٹ ڈس اپیرنسز کے حوالے سے, صحافیوں سے پاکستان میں التجا کرتے رہے کہ بھائی ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں. تو بہرحال کچھ ساتھیوں کی رہائی نصیب ہوئی, وہ اپنے گھر والوں سے ملے, بہت خوش آئند ہے, بہت خوشی کی بات ہے, بہت اطمینان سکون کی بات ہے. جہاں اطمینان اور سکون کی بات ہے, میں نے اپنے 90 نیوز چینل کے تھرو جو ڈیولپ کیا تھا اس میں بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ جہاں سکون اور راحت کی بات ہے وہاں اس نے کئی سوالات کو جنم لے لیا. اور سوالات ایسے ہیں کہ بھائی ان کو لے کے کون گیا تھا, اور لے کر کب گئے تھے, تو ان کو رکھا کہاں, اور اگر یہ بازیاب ہوئے ہیں تو یہ کورٹ میں بازیاب کیوں نہیں ہوئے, یہ پولیس اسٹیشن میں بازیاب کیوں نہیں ہوئے, یہ بہادرآباد ٹولے کے کیا وہ عقوبت خانہ بنایا ہوا ہے, کوئی ان کا اڈا بنا ہوا ہے کہ وہاں سے وہ لوگ نکلیں گے؟ تو بھائی یہ کورٹ کچہری, یہ پولیس, یہ رینجرز, یہ فوج, یہ سب بند کر دو, ان کو ذمہ داری دے دو. سارے بلوچ, سارے پختون, سارے کشمیری, سارے گلگتی بلتستان, ہزاروال, شیعہ سنی, سب یہ ان کی ذمہ داری دے دو, یہ لوگ نکال لیں گے. یہ کوئی مذاق ہے, کوئی تماشا لگایا ہوا ہے؟ یہ ہے چھچورا پن. یہ جو مقبولے نے کہا نا, یہ جو تم باریک باریک کام کر رہے ہو, یہ ہاتھ کی صفائیاں جو دکھا رہے ہو. سہیل بھائی, مجھے ویڈیو نہیں ملی ورنہ میں ضرور اس وقت ویڈیو پیش کرتا. ابھی 2-3 ہفتے پرانی بات ہے, نیب کے پیشی پر, نیب کورٹ کیس کی پیشی کے اوپر یہ کمالو کتا بےغیرت کی نسل یہ وہاں پر انٹرویو دے رہا ہے. صحافی نے سوال کیا کہ جی وہ تو لندن سے ایک آواز آئے گی اور آپ کا تو بائیکاٹ ہو جائے گا اور آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کہتا ہے اگر کراچی کے لوگ ہمیں سپورٹ کرے, اگر کراچی کے لوگ ہمیں ساتھ دے تو اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے ان کو کراچی کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, ان کو مہاجروں کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. یہ بات یہ بے غیرت بھی جانتے ہیں, اور ان کو جو پال رہے ہیں نا ان کا تو ابھی میں کیا بولوں, وہ بھی جانتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اصل کی طرف لوٹ جاؤ, بہتر یہ ہے اصل کی طرف لوٹ جاؤ. اور درجن کی کہانی کی تمہاری ایک ریلی نے تمہاری کھڈیاں کھڑی کر دی ہے. سہیل بھائی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, مجھے معلوم وقت کی کمی, یہ ابھی ایک نیا طریقہ واردات انہوں نے نکالا ہے.
یہ بزدل آباد والوں نے ایک نیا طریقہ واردات نکالا ہے. نارملی پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، یہ کبھی بھی اسلام کی بات یا مذہبی باتوں کے اوپر نا یہ ایک دوسرے سے وہ نہیں کرتے کہ یہ تمہارا مذہب یہ یا تمہارا فرقہ یہ. ان بے غیرتوں نے الطاف بھائی کا نام لے کے قادیانی کی باتیں کی ہیں. تو ان بے غیرتوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور آئین پاکستان میں وہ قوانین موجود ہیں جو پروٹیکشن دیتے ہیں قادیانی کو. اب جو اکھاڑنا ہے نا، جاؤ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے آگے کو اکھاڑ لو. الطاف بھائی کو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الطاف بھائی نے یہ باتیں 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے سے ہمیں بتاتے چلے آئے کہ بھائی یہ باتیں میں کہوں گا، یہ باتیں میں کروں گا، یہ میری فطرت میں ہے. میں انسان کو انسان سمجھتا ہوں. اب وہ ہندو ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، وہ اس کا دین، اس کا مذہب، لکم دینکم ولی الدین. دو باتیں الطاف بھائی نے سکھائی ہیں. لا اکراہ فی الدین، there's a no compulsion, there's a no force، کوئی جبر نہیں ہے. اور لکم دینکم ولی الدین، آپ کا دین آپ کے ساتھ، آپ اپنے فرقے پر رہیے، کسی کا فرقہ چھیڑو مت، کسی سے چھیڑ چھاڑ مت کرو. بس یہ الطاف بھائی نے دو باتیں سکھائی ہے. بہرحال اب میں جلدی سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا ریاست پاکستان سے اور حکومت وقت سے. یہ میری ذاتی حیثیت میں عبدالحفیظ ممبر MQM UK یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ جتنے ٹولے ہیں بزدل آباد کے، جتنے نام ہیں، یہ ستارو، غفارو، فلانے، کمینے، ذلیل، مقبول، ان سب کے نام ECL کے لسٹ پہ ڈالے جائیں. ان کے ECL کے لسٹ پہ ڈالے جائیں. یہ ملک سے فرار نہیں ہونے چاہیے اور یہ مرد کے بچے بنے، یہ رکے پاکستان میں. میں نے کہا کہ یہ نیا طریقہ واردات، ایک تو مذہبی کارڈ اور دوسرا باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہو. پاکستان آؤ. یہ جو نیا چورن بیچا جا رہا ہے نا، تو میرے بھائی آفتاب بقائی بھائی، لانڈی کورنگی کے جو جواں زبردست ساتھیوں نے، ماؤں بہنوں نے جو ریلی نکالی، اور جو حیدرآباد، جو ٹنڈو LAR اور جو پنجاب سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ کیا جاپان میں بیٹھے ہوئے یا افریقہ میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ لوگ وہ اسی دھرتی، اسی پاکستان، اسی حیدرآباد سے کراچی میں ہے نا. تو ایک ریلی نے ان کی کھٹیا کھڑی کر دی ہے. یہ ہے چھچورا پن، یہ چھچورا پن لگایا ہوا ہے. تو سہیل بھائی، ہمارا مطالبہ ہے ریلیز آل MQM ورکرز، ریلیز MQM سپورٹرز، ریلیز الطاف بھائی سپورٹرز، ریلیز ناؤ، ریلیز آفتاب بقائی بھائی، اور جتنے لاپتہ پہلے ہوئے ہوئے اور جتنے انہوں نے ابھی پچھلے دنوں گرفتار کیے ہیں، یہ MPO کے کالے قانون کے تحت، ان سب کو معاف کیجیے گا، ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور ایک مطالبہ ECL کا میں نے بول دیا ہے. اور آخر میں میں دو منٹ اور لے لوں گا بس. سہیل بھائی، اس وقت جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو بریفنگ جو بعد میں دیکھیں گے، یہ سمپل سا فارمولا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 10 سیکنڈ فارمولا، 10 سیکنڈ فارمولا. یہ بزدل آباد اور غدار ٹولے اور جتنے مخالفین ہیں اور جتنے لوگ ہیں الطاف بھائی کے، ان کی ویلیو یہ ہے. آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ ان کی ویلیو ہے. اگر الطاف بھائی جن کی ویلیو یہ ہے، اگر اس ویلیو کے ساتھ یہ ملیں گے تو ان کی ویلیو یہ ہو جائے گی. نہیں تو تمہاری ویلیو یہ رہے گی زیادہ ہیرو بننے کی اور فنکار بننے کی اور چھچورا پن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر تم نہیں رہو گے قائد کی ویلیو تو یہی رہے گی. جو کرنا ہے کر لو، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، جو کر سکتے ہو کر لو. یہ ہے سمپل سی چیز. اور آخر میں دنیا میں قتیل
اس کا منافق نہیں دیکھا. نہیں کوئی دنیا میں قتیل اس کا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے تو سہتا ہے، بغاوت نہیں بغاوت کرتا. اب بغاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے اٹھاؤ، تمنچے اٹھاؤ اور چڑھ دوڑو، آواز اٹھاؤ. مجھے سہیل میں ایک بات یاد آ گئی، سن 2000 کی بات ہے، قائد طریق الطاف حسین بھائی کی سالگرہ ہو رہی تھی، ایکٹن کمیونٹی ٹاؤن ہال میں بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا. پونم کی پوری لیڈرشپ یہاں پر موجود تھی، قائد طریق الطاف حسین بھائی موجود تھے، ڈاکٹر عمران فاروق بھائی موجود تھے، جی ایم سید صاحب کے صاحبزادے، پونم کے لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب، کامریڈ عطا اللہ مینگل صاحب. عطا اللہ مینگل صاحب نے ایک بات بولی جو میرے ذہن میں آج تک رہ گئی ہے. انہوں نے کہا الطاف بھائی یہ آپ کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں نا ریاست، یہ اس لیے پڑے ہوئے کہ آپ نے مہاجروں کو متحد کر دیا ہے. تو میرے ذہن میں اب یہ بات اٹک گئی ہے کہ یا تو بھائی دو طریقے سے ملے گی، ریاست بھی ان سے بات کرتی ہے جو ان کے گلے کاٹتے ہیں، ریاست بھی ان سے بات کرتی ہے جو ان کو مارتے ہیں، اور یا ریاست ان سے بات کرتی ہے جو اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک مٹھی کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. جب یاد کیجئے 30 سال پہلے 88 90 93 کے بعد 97 کے بعد ایم کیو ایم کے جو ووٹر ہوتے تھے یا ایم کیو ایم کے جو نمائندے ہوتے تھے تو پورے میڈیا پہ یہ بات ہوتی، اچھا 15 ہے ایم کیو ایم کے نمائندے تو 15 ہی ووٹ نکلیں گے. الطاف بھائی نے ایسا اتحاد رکھا ہوا تھا، ایسا نظم و ضبط رکھا ہوا تھا. بہرحال آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، محرم اور حرام کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اپنے بھی سن لیں، غیر بھی سن لیں، پرائے بھی سن لیں، دشمن بھی سن لیں. یزید تھا، حسین ہے، جی مہاجر، جی مہاجر، جی مہاجر، جی الطاف. جی الطاف صدا، جی الطاف، بہت بہت شکریہ عبدالحفیظ بھائی. یقیناً ٹائم کی بہت کمی ہے، قلت ہے، ہم کافی ٹائم ہو چکا ہے اور آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہوں گے، اور میں اپنے اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے ناظرین کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا. عبدالحفیظ بھائی باقاعدگی سے ماشاءاللہ ایک یوٹیوب پر اپنا ایک چینل چلا رہے ہیں نیوز 90 کے نام سے، اور اس میں اپنے خیالات، اپنی اوپینین سے اور تحریک کے جو بھی خبریں ہوتی ہیں اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں. تو آپ وہاں سے بھی عبدالحفیظ بھائی، امید ہے کہ جو چیزیں یہاں رہ گئی ہیں عبدالحفیظ بھائی بہت جلد وہاں پر ان چیزوں کو ریکارڈ کریں گے. اب آخری حصے میں اس ویڈیو بریفنگ کے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے انجینئر ساتھی سے کہ وہ ساتھی جو ابھی جن کو رہا کیا گیا 8 سال کے بعد، ان کی 2 تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں. ایک وہ جو 8 سال پہلے گرفتار ہوئے تھے، ایک وہ جو 8 سال کے بعد جب ان کو رہا کیا گیا تھا تو ان کی کیا حیثیت تھی. یہ دیکھیے کس عمر میں ان کو گرفتار کیا گیا اور کس عمر کے، یعنی کہ جسے کہا جائے کہ ضعیف میں لا کر ان کو رہا کیا گیا. بارش جب وہ ہو گئے 8 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے، اس میں ان کو رہا کیا گیا. میرا اس ویڈیو بریفنگ کے توسط سے ایک سوال ہے، پوری مہاجر قوم یہ سوال ان غداروں کے سامنے، اس ٹولیوں کے سامنے رکھے کہ جب یہ ساتھی گرفتار ہوئے تھے 8 سال پہلے اور جس حالت میں ان کو رہا کیا گیا ہے، اس پورے عرصے میں تم بے غیرتوں نے کتنے مظاہرے کیے، کتنے مطالبات رکھے رینجرز کے سامنے جنہوں نے ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا، لاپتہ کیا اور ان کے اوپر تشدد کرتے رہے. تم ان کی رہائی کے لیے کس کس عدالت میں گئے، کتنی پٹیشن داخل کی، تم ان کی رہائی کے لیے کس کس ہیومن رائٹس کے اداروں سے تم نے رابطہ کیا. تم کہیں نہیں گئے، کہیں پر بھی تم نے آواز نہیں اٹھائی. کیونکہ تم جانتے تھے ان کو اٹھانے والے تمہارے ناجائز باپ جو کرنل مروت ہے
انہی کی ٹیم اس میں ملوث ہے. لہذا تم اپنے ناجائز باپ اس کے خلاف تم کسی ادارے کے پاس, کسی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس نہیں گئے. کیوں؟ اگر تم ان کا مطالبہ کرتے تو سیدھا نشانہ کرنل مروت کی ٹیم پر جاتا, اس کے ادارے پر جاتا. اور تم جانتے ہو کہ کرنل مروت تمہارا ناجائز باپ ہے, تمہیں پالنے والا ہے. ایم کیو ایم اور الطاف حسین بھائی نے ایک ایک لاپتہ ساتھی کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہماری ویب سائٹ کے اوپر ایک ایک لاپتہ ساتھی کے حوالے سے پریس ریلیز انفارمیشن موجود ہے. کہاں کہاں کس کس آرگنائزیشن کو لیٹر لکھے گئے, تمام تفصیلات موجود ہیں. لیکن ان غداروں کے جو ناجائز باپ ہیں, انہوں نے ان کے اشاروں پر پاکستان میں ایم کیو ایم کی ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی تھی. ایکسکیوز می. اب آتا ہوں میں مقبولے کی طرف. ابھی آپ نے سنا مبشر فاروق صاحب کیا فرما رہے تھے کہ یہ مقبولہ کب سے غداری کے لیے پر تول رہا تھا, اور اس کو سرگنا اس لیے بنایا گیا ان ٹولو ٹولیوں کا کیونکہ یہ بہت پہلے سے پر تول رہا تھا. باقی لوگوں نے تو ابھی 22 اگست 2016 کے بعد سے مطلب کی ہے, کمالو اس سے پہلے کا تھا. ان ٹولے ٹولیوں کے اندر کہتے ہیں نا کہ جو نیک ہوتے ہیں وہ نیک کے ساتھ ہوتے ہیں, جو بد ہوتے ہیں وہ بد کے ساتھ ہوتے ہیں. فارسی میں بھی اس کے لیے ایک کہاوت ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کبوتر با کبوتر باز باز, اس ایک طرح ایک شعر ہے کہ جنس باہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز باز, کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی پرواز کرتا ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے, باز باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے. تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو ان غداروں کی آپس میں کون سی ایسی خاصیت ہے جس میں مماثلت ہے. اس غدار مقبولے نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم, یعنی کہ الطاف بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بدبخت نطفہ ناتحقیق کہتا ہے کہ ہم ان صاحب سے بھی کہتے ہیں خدا را رحم کریں. تمہیں اس کا جواب دیتے ہوئے مقبولے میں کہتا ہوں کہ تو جیسے کمینے نے یہ بات اس وقت کیوں نہیں کہی کہ الطاف بھائی رحم کرو مجھ پر, مت بھیجو مجھے علاج کے لیے سنگاپور. کمالو بیغرت نے یہ بات اس وقت کیوں نہیں کہ الطاف بھائی رحم کرو, مت دو مجھے گھر, رہنے دو مجھے ایسے ہی, کرائے کے مکان میں گزارا کر لوں گا میں. چھوٹے چتن نے, عامر خان نے, ان سب نے یہ باتیں اس وقت کیوں نہیں کہ الطاف بھائی چھوڑ دو ہمیں, ہمیں ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دو, ہمیں یہ نام پہچان مرتبے مت دو ہمیں. لیکن چونکہ یہ نسلی طور پر کمینے ہیں, ان کے اندر کمینگی کا خون بہ رہا ہے ان کی رگوں کے اندر, تو انہوں نے سارے فوائد پہلے حاصل کیے اور اس کے بعد اپنے محسن کے ساتھ انہوں نے محسن کشی کی. الطاف بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھوپا. کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ ایک رابطہ کمیٹی نے ایک بیٹھک پروگرام کا ایک اہتمام کیا تھا, اس میں ندیم احسان بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کسی کتے کو بھی, گلی کے کتے کو بھی ایک بار آپ کھانا کھلا دیں, پانی پلا دیں, یقین جانے جب آپ باہر جائیں گے تو وہ آپ کے پاؤں میں آ کے لپٹے گا, آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا. ارے یہ تو کتے سے بھی گئے گزرے ہیں سالے. یہ وہ نسل ہے نہ جانے پیدا ہی کیسے ہو گئی مہاجروں کے اندر, اور مہاجر تو وہ خون ہے کہ جنہوں نے 20 لاکھ جانیں کٹوا دی, گنوا دی, لیکن اپنا ایک ملک حاصل کیا, عزت کے لیے جانیں قربان کی. ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگائی تھی دوران ہجرت. لیکن ان بے غیرتوں نے, غداروں نے اس سب کے اوپر
कालक पोत दी और ये साबित कर दिया कि जब दूसरी कौमों में गद्दार हो सकते हैं तो महाजिरों में भी गद्दार हो सकते हैं, और उन्होंने उसके लिए खुद को पेश कर दिया। मकबूले को बहुत शौक करते हैं ये कि जनाब ये बहुत ही कोई जीनियस किस्म का लीडर है। कल इसकी कुछ पोल पट्टी खोली थी नदीम एहसान भाई ने, चूंकि उनका ताल्लुक भी एपीएमएसओ से था, वो भी मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और उन्होंने भी इसके साथ काम किया था, और कुछ हालात और वाकयात से हम भी वाकिफ हैं, क्योंकि जब ये चेयरमैन था तो उस वक्त एपीएमएसओ के ऑफिस के अंदर मैंने भी एज ए ऑफिस सेक्रेटरी ड्यूटियां दी थी। जब एपीएमएसओ का ऑफिस अल करम स्क्वायर पर 6ठे फ्लोर पर था, 2 कमरों का ऑफिस था, वो फ्लैट था एक, क्या हमने नहीं देखा कि किस तरीके से चेयरमैनशिप चलाता था? आज मैं नाज़रीन के सामने ये बात रखना चाहूंगा कि ये एपीएमएसओ की चेयरमैनशिप चला रहा था और इसके चलाने वाले कोई और होते थे। उसी ऑफिस के अंदर इसके बस की इतनी भी चीजें नहीं थी कि ये कोई एक प्रोग्राम एपीएमएसओ के किसी कॉलेज के लिए एक दे सके साथियों को। कभी उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल इसको चलाते थे, कभी उस वक्त के सेक्रेटरी नशो अशाद इसको चलाते थे, और कभी ज्वाइंट जो सेक्रेटरीज थे वो इसको चलाते थे। कितने ही प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम जिनकी जरूरत थी, वो जनाब उन साथियों ने बनाकर इसको दिए। एक जिक्र नदीम भाई ने कल किया था कि 1991 में जब आफाक और आमिर को निकाला गया था, अल्ताफ भाई उस वक्त अब्बासिया हॉस्पिटल में थे, ये नहीं आया था क्योंकि पता हो चुका था कि गद्दारी हो चुकी है। एपीएमएसओ की जो दूसरी क़यादत थी, जिम्मेदारान थे, उसी वक्त ये फैसला हुआ कि हमें अल्ताफ भाई के साथ सॉलिडरिटी शो करनी है एपीएमएसओ की जानिब से, और जिनके राब्ते और रास्ते और लिंक्स गद्दारों के साथ थे, उन्होंने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि हम बीच में नहीं आएंगे। और यह बात अल्ताफ भाई के इल्म में भी आ चुकी थी कि किस तरह कमेंट्स पास कर रहे हैं वो लोग। इसीलिए अल्ताफ हुसैन भाई ने फौरन एपीएमएसओ के दूसरे साथियों को हिदायत जारी की कि मामला को टेक ओवर करें। और उस वक्त एक जो बड़ा प्रोग्राम एपीएमएसओ ने दिया कि एपीएमएसओ के पूरे कराची के तलबा और तालबा जमा होकर उन्होंने मशल बरदार रैली निकाली, कफन पोश रैलियां निकाली, और आर्मी जो उस वक्त आर्मी थी, आसिफ नवाज जंजुआ जो उस वक्त कोर कमांडर हुआ करते थे, वो उस वक्त तक आर्मी चीफ नहीं बने थे वो, क्योंकि आर्मी चीफ उस टाइम में असलम बेग हुआ करते थे। तो उस तक ये मैसेज चला गया था कि पूरी कौम अल्ताफ हुसैन भाई के साथ है, तुम इन गद्दारों के सर पर हाथ मत रखो। और उसके बाद एपीएमएसओ खुलकर जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के साथ कारकुनान खड़े रहे, और हमें फख्र है कि हम उस वक्त भी अल्ताफ भाई के साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज भी अल्ताफ हुसैन भाई के साथ है। ना दामन पर कल कोई गद्दारी के दाग छीटे थे और ना आज कोई दाग है। और इंशाअल्लाह दुआ है कि ऐसी साबित कदमी में अल्ताफ भाई की मोहब्बत में हमने जाने कुर्बान करनी है, लेकिन गद्दारी की तोहमत अपने माथे पर नहीं लगने देनी। पूरी मुहाजिर कौम अब इन गद्दारों के खिलाफ उठ खड़ी होगी, बहुत जल्द उठ खड़ी होगी। इस कमालू ने कल भी गद्दारी के लिए पर तोले थे, और आज चूंकि इसको पूरा मौका मिल गया तो आज ये खुलकर गद्दारी कर रहा है और वो अपने मफादात हासिल कर रहा है। पूरे गद्दार टोले टोलियों को हम बताना चाहते हैं कि जो हाथ वर्दी वालों के आज तुम्हारे सरों पर हैं, कसम खुदा की बहुत जल्द वो हाथ तुम्हारे गिरबानों में आने वाले हैं। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा। और जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। इसी के साथ ही हम इस वीडियो ब्रीफिंग का इख्तिताम करते हैं। जी अल्ताफ, जी मुहाजिर,
ये मुत्तहदा, ये मजलूम। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया, जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिंदगी जिनकी दुश्वार थी, उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। कायद अल्ताफ खुशियाँ लिए शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन।
न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानो मकीन, फिक्र अल्ताफ जाना फरी और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी, कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी, कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं, यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता